سندھ کی گزشتہ 250 سالہ تاریخ میں سیاسی خاص سماجی بلکہ بالخصوص تصوف کے حوالے سے راشدی خاندان کی علمی اور عملی خدمات ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگرچہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ کا شرف پیر سید محمد بقا شاہ شہید وصال سن 1198 ہجری کو حاصل ہے، تاہم اس کا آغاز حضرت پیر سید محمد راشد روضہ دھنی کی علمی شخصیت سے ہوتا ہے۔ پیر سید محمد راشد متعدد کتابوں کے مصنف تھے اور آپ کی روحانی و علمی عظمت کا اعتراف ملفوظات اور مکتوبات کے مطالعہ سے کرنا پڑتا ہے۔ سیاسی لحاظ سے بھی آپ کا زمانہ کافی کٹھن تھا۔ اسی دور میں کلہوڑا خاندان کی حکومت میر ٹالپروں کے حصے میں آئی تھی۔ پیر سید محمد راشد روضہ دھنی کے وصال کے بعد آپ کے فرزند سید صبغت اللہ شاہ پگاڑا اول کے لقب سے گدی نشین ہوئے اور 12 سال بعد سن 1240 ہجری میں انتقال کر گئے۔ آپ کی علم دوستی کا مظہر ذاتی کتب خانہ تھا، جس کا دور دور تک چرچا تھا۔ آپ کی روحانی رتبہ کا اظہار ملفوظات خزانۃ المعرفہ سے آیا ہے۔ سن 1843 عیسوی میں جب انگریز سامراج نے سندھ کو فتح کیا تو اس وقت پیر سید علی گوہر شاہ اول پگاڑا دوم تھے۔ انگریز نے ابتدا ہی سے پیر صاحب کے خلاف الزام تراشی سے کام لیا، جس کی وجہ سے فریقین میں غلط فہمیاں بڑھنے لگیں۔ 19ویں صدی کے اواخر میں حالت بغاوت تک جا پہنچی، جس کا اظہار ایک خفیہ گوریلا منظم تحریک کی صورت میں سامنے آیا، جب پیر صاحب کے مرید انگریز حکومت کے لیے مکمل طور پر چیلنج بن گئے تھے۔ وہ تحریک 10 سال تک جاری رہی اور جرائم پیشہ قبائل کے کرمنل ٹرائب ایکٹ جیسے کالے قانون کے ذریعے بڑی مشکل سے انگریز نے حروں کو روکا۔ 20ویں صدی کی شروعات میں جب سید شاہ مردان شاہ اول پگاڑا پنجم بنے تو ان کے دولت خانہ میں سن 1909 عیسوی میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام سید صبغت اللہ شاہ رکھا گیا۔ وہ 12 سال کی عمر میں 1921 عیسوی میں گدی نشین ہوئے۔ آپ کے دور میں حالات نے ایسا موڑ لیا جب انگریز حکومت آپ کی سخت مخالف بن گئی۔ 1930 میں 10 سال کی سزا سنا کر سندھ بدر کیا گیا، مگر 8 برس کے بعد جب وہ سندھ واپس آئے تو کچھ وقت کے بعد پھر نظر بند کر دیا گیا۔ اب آپ کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے مریدین جو حر کے نام سے مشہور تھے، انگریز حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ بالآخر اس مقدمہ میں پیر صاحب کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور 20 مارچ 1943 میں اس پر عمل کیا گیا۔ سندھ کے جدید مورخ نے سچ لکھا ہے کہ جس تحریک کا آغاز 19ویں صدی کے اوائل میں سید صبغت اللہ شاہ اول کے دور میں ہوا تھا، اس کا اختتام سید صبغت اللہ شاہ دوم کی شہادت سے ہوا۔ 20ویں صدی کے تیسرے عشرے کا وہ مشکل وقت تھا جب سید صبغت اللہ شاہ ثانی سوریہ بادشاہ کے گھر 1928 میں نومبر 22 کو سید سکندر علی شاہ شاہ مردان شاہ دوم کی ولادت ہوئی۔ سید شاہ مردان شاہ ثانی ابھی 15 برس کے بامشکل تھے کہ آپ کے والد ماجد سید صبغت اللہ شاہ کو جام شہادت نوش کروایا گیا۔ اس واقعے کے بعد مرکزی حکومت اتنی خوف زدہ تھی کہ اس نے پیر صاحب کے دونوں فرزندوں کو سندھ میں رہنے نہیں دیا۔ ان کو سندھ سے باہر علی گڑھ بھیج دیا گیا، لیکن قریباً 2 سال کے بعد 1946 میں اصل پلاننگ کے تحت انگلینڈ بھیجا گیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ وہ وہاں تعلیم حاصل کریں گے۔ لندن پہنچنے کے بعد دونوں بھائیوں سید شاہ مردان شاہ اور نادر علی شاہ کو ایک انگریز میجر سی ڈیوس کی نگرانی میں رکھا گیا۔ وہ ایک پرائیویٹ ٹیوٹر تھے، باقاعدہ کوئی اسکول نہیں تھے، جہاں 10-12 اور لڑکے اسی طرح مقیم تھے جن کا تعلق عرب اور افریقہ کے ممالک سے تھا۔ وہ بھی ایسی فیملیز سے تھے جنہوں نے اپنے ملک میں سامراج کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ باتیں ان خطوط سے ظاہر ہوتی ہیں جو اس وقت پیر سید شاہ مردان شاہ یا ان کے برادر نادر شاہ نے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی طرف لکھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کی غرض سے مقیم تھے۔ ان خطوط سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انگلینڈ بھیجنے کا مقصد باقاعدہ تعلیم کا حصول نہیں تھا، بلکہ اپنے ملک سے دور رکھنا مقصود تھا۔
انگریز پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح اس گدی کا خاتمہ کیا جائے یا یہ مسند کسی وفادار کے سپرد کیا جائے۔ بہرحال اس صورتحال میں تبدیلی قیام پاکستان کے بعد آئی، جس کی وجہ سے پیر صاحبان کی واپسی ممکن ہوئی۔ 4 فروری 1952 کو پیر سید سکندر علی شاہ نے بگاڑا ہفتم کی حیثیت میں خانقاہ راشدیہ کی باغ ڈور سنبھالی۔ 60 سال تک حضرت پیر صاحب اپنی جماعت اور مریدین کی رہنمائی کرتے رہے۔ پیر صاحب کا سندھ اور پاکستان کی سیاست میں عملی کردار گزشتہ صدی کے 60 کے اشرہ سے واضح ہے۔ بالخصوص 1965 میں پاکستان ہندوستان کی جنگ میں جب حوروں کی جماعت نے پاکستانی افواج کے ساتھ تھرپارکر کے محاذ پر نمایاں کارنامے سر انجام دیے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب خود حوروں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اس ایک قدم نے پاکستانی سیاست میں مستقبل کے لیے پیر صاحب کے اہم کردار کا تعین کر دیا۔ 60 کا اشرہ سندھ میں 1 یونٹ کے خلاف قومی تحریک کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ نے اس مسئلہ پر GM سید کا ساتھ دیا۔ آخر 1969 میں 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا، سندھ اپنی اصلی وحدت میں نمودار ہوا۔ بہرحال پاکستانی سیاست میں پیر صاحب کا اہم کردار 70 کے اشرہ سے پاکستان قومی اتحاد میں ابھرا، بلکہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد اس اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے ایک مرید محمد خان جنیجہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ اس وقت پیر صاحب نے مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی۔ پیر صاحب اپنی ذات میں بڑے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق کے صاحب تھے۔ جن کو بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا وہ آپ کی محبت اور ذاتی اخلاق کو نہیں بھول سکا۔ پیر صاحب زندگی کے آخری اشروں میں مقناطیسی شخصیت ہونے کے بنا پر پاکستانی سیاست کا محور بن گئے تھے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جو آپ کے سلام پر نہ آیا ہو، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ پیر صاحب کی شخصیت ایک مدبر اور دور بین نگاہ رکھنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی گفتگو اکثر ظرافت سے بھرپور ہوتی تھی، ستاروں کے حساب سے بھی بات کرتے تھے۔ اسی پس منظر میں سیاست کی تمام بوجھل اور پیچیدہ باتیں بھی کر لیتے تھے جو عام آدمی اسے پیش گوئی سمجھتے تھے۔ اسی انداز میں وہ باتیں کر لیتے جو عام حالات میں شاید نہ ہو سکتی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔